أما بعد فقال الإمام حسين بن علي عليهما السلام: لا والله يا ابن عمي لا فارقت هذا الطريق أبدا أو أنظر إلى أبيات مكة أو يقضي الله في ذلك ما يحب ويرضى. درود پڑھیے محمد و آل محمد. دنیا بھر میں مصروف عمل تمام عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، تمام مومنین اور اپنی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھیں محمد و آل محمد. حلول ماہ محرم الحرام، ماہ سوگ و عزاء، ماہ شہادت جانگداز سید الشہداء، تمام عالم اسلام کو تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں. محرم الحرام کا یہ مہینہ، یہ ایام، یہ مناسبت جہاں بہت سارے پیغامات ہمارے سامنے لے آتا ہے، وہیں پر اس ماہ کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ رسول کے گران قدر نواسے، جنت کے سردار سید الشہداء علیہ السلام کی شہادت کا مہینہ ہے. اور اس مہینے کا سب سے پہلا ادب جو ہے وہ ادب عزاء و سوگواری ہے. محرم کے آداب میں سے ایک ادب جس کی رعایت مسلمین و مومنین کو کرنا چاہیے وہ عزاء ہے، سوگ ہے. اور عزاء کے لیے بہترین اظہار عزاء کا، سوگ کا بہترین اظہار مجلس ہے، مرثیہ ہے، ماتم ہے، نوحہ ہے. یہ تمام امور عزاداری کا طریقہ ہے اور عزاداری محرم الحرام کا ادب ہے. ایک عزاداری کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کا ایک اور ادب بھی ہمیں بتایا گیا ہے جس کی رعایت ہمیں لازمی طور پر کرنا چاہیے. وہ یہ کہ محرم الحرام احترام کا مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے. اسلام کے آنے سے پہلے بھی جب رسول اسلام پیغام اسلام دنیا میں نہیں لائے تھے تو اس وقت بھی عرب کے لوگ اور دنیا میں رہنے والے لوگ محرم میں ایک دوسرے کا مقدسات کا احترام کیا کرتے تھے. جنگ و جدال کو انجام نہیں دیتے تھے اور آپس کی کدورتیں اور نفرتیں محرم میں ختم کر دیتے تھے. بس اس لحاظ سے محرم الحرام کا ایک ادب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں مومنین کا، مسلمین کا، مقدسات کا، اہل بیت کا اور ہر وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے احترام دیا ہوا ہے، ہم محرم کے اندر اس کا خصوصاً احترام کریں. کسی چیز کی بے حرمتی نہ ہو، مسلمانوں کی دل آزاری نہ ہو، یہ محرم کا ایک دوسرا ادب ہے. تیسرا ادب محرم الحرام کا سب سے زیادہ اہمیت طلب، نمایاں اور اہم ہے، اور آپ سمجھے کہ یہ محرم کی روح جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے محرم الحرام کا فلسفہ، مقصد، ہدف محرم الحرام ہے. آپ محرم الحرام میں مجلس برپا کریں، سوگ بجا لائیں، عزا کریں، نوحہ پڑھیں، ہر رسم جو محرم کے حوالے سے
جائز ہے وہ بجا لائیں، لیکن ان تمام امور کے انجام دینے کے ساتھ ساتھ عزادار کا، مومنین کا، مسلمین کا محرم الحرام اور عاشوراء کے ہدف کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے، مقصدیت کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ کون سا وہ ہدف ہے، مقصد ہے، فلسفہ ہے جس کے لیے سید الشہداء علیہ السلام نے قربانی پیش کی ہے؟ کون سا ہدف اور مقصد ہے جس کے خاطر ہم محرم الحرام میں گھروں سے باہر نکل آتے ہیں، عزاداری برپا کرتے ہیں، مجالس برپا کرتے ہیں اور روڈوں پر آ کر جلوس نکالتے ہیں؟ وہ ہدف اور مقصد، وہ فلسفہ بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے، ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ محرم الحرام، کربلا و عاشوراء کا درس ہمارے لیے جو لازمی ہے، جس کو اخذ کرنا، کسب کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم محرم کے اندر عاشوراء و کربلا کی یاد منانے کے لیے جب جمع ہو جاتے ہیں، جب مجلس برپا کرتے ہیں، جب عزاداری میں آتے ہیں، تو گویا ہم دنیا کو پیغام دیتے ہیں، ہم دنیا کو بتا دیتے ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کے مکتب کے اندر، کربلا کے مکتب کے لحاظ سے انسان کو، مومن کو، مسلمان کو اپنے زمانے سے لا تعلق نہیں ہونا چاہیے، کنارہ کش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی انسان عزاداری بھی برپا کرتا ہے، کوئی انسان مجلس میں بھی آتا ہے، کوئی انسان امام حسین علیہ السلام سے محبت بھی کرتا ہے، لیکن وہ اپنے زمانے کے مظلوموں سے، مستضعفین سے، مومنین سے، مسلمین سے اور امت مسلمہ کے امور سے کنارہ کش رہتا ہے، تو یہ عزاداری کے مقصد سے منحرف انسان شمار ہوتا ہے۔ یہ سید الشہداء علیہ السلام کے مکتب سے آپ سمجھے روگردان انسان شمار کیا جائے گا، اس لیے کہ سید الشہداء علیہ السلام مسلمانوں سے کنارہ کش نہیں تھے، یہ مسلمانوں سے کنارہ کش ہو چکا ہے، یہ لا تعلق رہتا ہے، یہ اجنبی رہتا ہے، یہ اپنے زمانے کے مظلومین کی حمایت سے اپنے آپ کو لا تعلق بناتا ہے، دخالت نہیں کرتا۔ اگر حسین علیہ السلام کے مکتب کو دیکھا جائے، اگر کربلا کا مطالعہ کیا جائے، اگر عاشوراء کا فلسفہ انسان غور سے دیکھے، دقت سے اس کو جائزہ لیا جائے، تو مکتب کربلا کے اندر وہ لوگ جو زمانے سے لا تعلق رہتے ہیں، جو امور مسلمین سے کنارہ کش رہتے ہیں، کربلا کی مکتب کی نگاہ سے، سید الشہداء علیہ السلام کی سیرت کے لحاظ سے وہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے پیروکار دستے میں کبھی بھی شامل نہیں ہو سکتے، وہ انصار سید الشہداء علیہ السلام میں شامل نہیں ہو سکتے، وہ پیروکاران سید الشہداء علیہ السلام میں شامل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی نگاہ میں کنارہ کش لوگ اس قدر منفور ہیں کہ اگر کنارہ کش اور لا تعلق لوگ کعبہ کے اندر بھی بیٹھ جائے، سید الشہداء ان کو چھوڑ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ کعبہ کے اندر بھی اگر کنارہ کش لوگ جمع ہو جائے، مسجد نبوی کے اندر اگر لا تعلق لوگ جمع ہو جائے، اور اگر ائمہ علیہ السلام کے مزارات کی زیارت کی خاطر بھی لوگ جمع ہو جائے، لیکن وہ امور مسلمین سے کنارہ کش ہو، لا تعلق ہو، امام حسین علیہ السلام ان سے اپنا راستہ جدا کر لیتے ہیں، الگ کر لیتے ہیں، علیحدہ کر لیتے ہیں۔ لہٰذا عزادار امام حسین علیہ السلام کے سوگ و عزا میں سوگوار انسان مومن کا پہلا فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے کے مستضعفین کے بارے میں آواز اٹھائے، وہ اپنے زمانے کے طاغوت کے خلاف آواز اٹھائے، وہ اپنے زمانے کے مسلمین کے حق میں آواز حق بلند کرے۔ یہ عزادار کا پہلا فریضہ ہے، یہ عزادار کی شناخت ہے۔ ہم
عزا کرتے ہیں، سوگ بجا لاتے ہیں، دنیا کو اعتراض ہے ہماری عزاداری پہ. ہم یہ عزاداری گھر کے اندر بھی کر سکتے ہیں، ہم یہ عزاداری کسی کو بتائے بغیر بھی کر سکتے ہیں، لیکن گھر سے باہر آ کر کسی عزاخانے میں، کسی چوک پہ، کسی روڈ پر ہم نکل کر عزاداری کیوں برپا کرتے ہیں؟ اس لیے برپا کرتے ہیں کہ کسی عام شخصیت کے سوگ میں عزاداری کرنا الگ ہے، امام حسین علیہ السلام کی یاد میں عزاداری برپا کرنا الگ بات ہے. وہ عزا جو آپ اپنے رشتہ دار کے لیے کرتے ہیں، وہ سوگ جو آپ اپنے محلے کے کسی مومن اور مسلمان کے حق میں کرتے ہیں، وہ کسی کو بتانا ضروری اور لازمی نہیں ہے. لیکن جس امام نے مسلمانوں کا کلمہ بچانے کے لیے اپنا سارا کنبہ قربان کر دیا، اس کی عزاداری گھر میں بیٹھ کر کرنا حق ادا نہیں ہوتا. ساری دنیا کو بتانا بھی لازمی ہوتا ہے کہ آج کے بعد شیعہ عزادار ہے اور تم مسلمان بھی ان کے عزاداری میں شریک ہو جاؤ. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی، امام حسین علیہ السلام کی شہادت، امام حسین علیہ السلام کا قتل، یہ مسلمانوں کی خاطر ہے، یہ لا الہ الا اللہ کی خاطر ہے، یہ رسول اللہ کی خاطر ہے، یہ رسالت و امامت و ولایت کی خاطر یہ قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی ہے. ہم اس عزاداری میں پہلا پیغام دنیا کو یہ دیتے ہیں کہ اس عزاداری کا مقصد یہ ہے کہ ہم اظہار کرتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کی قربانی تمام انسانیت کے لیے یہ قربانی پیش کی گئی. اور دوسرا، ہم اس عزاداری کو برملا ملائے عام ببانگ دہل اس لیے منعقد کرتے ہیں کہ ہم دنیا کو اس عزاداری کے توسط سے درس وفا دینا چاہتے ہیں. تجدید عہد کے لیے ہم اس عزاداری میں شریک ہوتے ہیں، اور ہمارے لیے، ہمارے سامنے وفائے عہد کی بہترین مثال علمدار کربلا حضرت عباس علیہ السلام. جناب حضرت عباس علیہ السلام وفا کی تجدید کی مثال ہے ہمارے لیے رہتی دنیا تک. اگر کوئی انسان تجدید عہد کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان وفا کی عہد کی وفا کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عباس علیہ السلام کی سیرت سے درس وفا لے لے. لیکن ہم حضرت عباس علیہ السلام کی سیرت اور حیات طیبہ سے واقف نہیں ہیں. عاشور کے دن مصائب حضرت عباس کا تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اپنی ساری حیات طیبہ میں، زندگی مبارکہ میں حضرت عباس علیہ السلام نے وفا کی کیا کیا مثالیں قائم کی وہ ہمیں معلوم شاید نہیں ہے، شاید ہمیں بتایا نہیں گیا. لیکن اگر ہم اس مجلس اور عزاداری میں اس وفا کو لے کر اس کی تجدید کر کے اس عہد کو وفا کرنے کا مشق کر لے، اس کی تمرین کرنا شروع کر دیں، تو ہم بھی اپنے زمانے کے امام کے ساتھ عہد کی وفا کر سکتے ہیں. ہم بھی باوفا لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں، ہم بھی ان لوگوں میں شمار ہو سکتے ہیں جو کربلا کے باوفا لوگوں میں صف اول میں شمار ہوتے تھے. کربلا، عاشوراء اور تحریک سید الشہداء علیہ السلام باوفا لوگوں کی تحریک ہے، باوفا لوگوں کی نہضت ہے. بے وفا لوگ، بد عہد لوگ، عہد شکن لوگ کربلا کے لشکر میں، کربلا کی تحریک میں اور عاشوراء کی نہضت میں کبھی بھی شریک نہیں ہو سکتے. وہ کربلا کے انصار باوفا میں اپنا نام نہیں لکھوا سکتے اگر کسی انسان کے اندر وفا نہیں ہے. لہٰذا یہ عزاداری، یہ مجالس، یہ سوگواری، یہ نوحے، یہ مرثیے، یہ جلوس عزا وفائے عہد کے لیے قائم کی جاتی ہے. تجدید عہد کے لیے ہم یہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں. محرم الحرام ایک پیغام جو ہمیں اپنے ضمن میں دیتا ہے، وہ پیغام یہ دیتا ہے کہ ایک سال اور ہماری زندگی سے
चला गया और हमारे ज़िंदगी का एक और साल आप समझे कि हमारे हाथ से छूट गया। और इंसान की उम्र इंसान के लिए सबसे कीमती तरीन चीज़ है। हमें मुहर्रम के महीने के वरूद के साथ, मुहर्रम का चांद तुलू होने के साथ साथ एक काम जो लाजमी करना चाहिए वो अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी का मुहासबा करना चाहिए। एक साल जो हमारी ज़िंदगी का चला गया, हमने उस साल में क्या पाया और क्या खोया, कौन सी मुस्बत सिफात हमारे अंदर आ गई और कौन सी मनफी सिफात हमारे अंदर आ गई, कितना हमने गुज़श्ता साल खसारे में गुजारा और कितना हमने गुज़श्ता साल फ़ायदे और कामयाबी में गुजारा। ये भी मुहर्रम का एक महीना है, लेकिन मोमिनीन और मुस्लिमीन और लोग उम्र और साल को जिस तरह ज़ाया करते हैं, शायद हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें अपने नेमात में सबसे बड़ी नेमत जो एक दी है वो हमारी उम्र है, हमारी हयात है, लेकिन हम इसको बड़ी आसानी से आप समझे ज़ाया कर देते हैं। मैं आपकी खिदमत में इस मुख्तसर वक्त में और मुख्तसर तौफीक में जो मौजू चाहता हूँ कि इन चंद दिनों में आपकी गोश गुजार करूँ और आपके ताउन से खुद भी उससे कुछ अखज़ कर लूँ और आपके दामन में भी सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मकतब से कुछ डाल सकूँ। वो सरनामा कलाम जो मैंने आपकी खिदमत में इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक फरमान नूरानी बयान फरमाया, ये बयान ये इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान उस वक्त का है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना से खुरूज फरमा रहे थे। रिवायात के मुताबिक 28 रजबुल मुरज्जब की रात या बाज़ रिवायात के मुताबिक शाबान की दूसरी और तीसरी तारीख को, लेकिन मुस्तनद तारीख 28 रजब की है। रिवायत में है कि 28 रजब की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मदीना से निकलने का फैसला किया तो मदीना से निकलते वक्त रात के वक़्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत सारे लोगों से मुलाकातें हो गई, बड़ी बड़ी शख्सियात से इमाम की मुलाकातें हो गई। कुछ लोगों ने इमाम को मशवरे दिए, कुछ ने इमाम को मना किया, कुछ लोगों ने इमाम को कुछ कहा, कुछ ने अपने अपने दिए, हर एक ने इमाम को अपने मशवरों से नवाजा। बहुत सारे लोग थे। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से मुलाकात हो गई इमाम की, अब्दुल्लाह इब्न उमर से, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से, अपने भाई मोहम्मद इब्न हनफिया से इमाम की मुलाकात हो गई। ज़ौजे रसूलुल्लाह जनाब उम्मे सलमा से इमाम की रसूलुल्लाह की ज़ौजा से मुलाकात हो गई। लेकिन इन तमाम मुलाकातों के अंदर लोग, रिश्तेदार, शख्सियात, मुसलमान मोमिनीन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक मशवरा ये देते थे कि आप ऐसा करें, यजीद के खिलाफ क़याम ना करें। कुछ लोगों ने, जैसे इमाम के अपने भाई मोहम्मद इब्न हनफिया, इमाम से कहने लगे कि आप ऐसा करें, अगर आपने यजीद की बैअत नहीं करनी है तो आप यजीद के खिलाफ क़याम भी ना करें। आप ऐसा करें, यमन की तरफ चले जाएं या किसी और शहर की तरफ निकल जाए या काबा के अंदर बैठ जाए, लेकिन भाई आप क़याम ना करें, क्योंकि यजीद के खिलाफ क़याम करना खतरे से खाली नहीं है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अपने ज़माने का बहुत बड़ा फ़क़ीह, बहुत बड़ा सहाबी, बहुत बड़ा नाम है उनका। उन्होंने इमाम से कहा कि आप ऐसा करें, क़याम ना करें, बैत अगर नहीं करनी तो खिलाफ भी खड़े ना हो, खतरा है, इसमें आपकी कत्ल, आपकी शहादत हो जाएगी, कुंबा असीर हो जाएगा, जुल्म हो जाएगा। खलीफा दोम का बेटा अब्दुल्लाह इब्न उमर ने भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से यही कहा। जुबैर इब्न अवाम का बेटा अब्दुल्ला, उसने भी इमाम से यही कहा। सब लोग जो भी इमाम को मिलता है इमाम से कहता है कि आप क़याम ना करें, आप मदीना से ना निकले, आप काबा से ना निकले, यजीद के खिलाफ क़याम करना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन जनाब सैयदा का दिलबंद, रसूलुल्लाह का फर्जंद,
امام حسین علیہ السلام ان تمام بیانات اور مشوروں کے مقابلے میں دو ٹوک جواب یہ دیتے ہیں۔ امام سب سے یہی فرماتے ہیں کہ آپ جو خطرات مجھے کہتے ہو، جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر کے میری توجہ لانا چاہتے ہو، وہ امام حسین علیہ السلام کو پہلے سے معلوم ہے۔ یوں نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے نتیجے سے بے خبر ہے، یوں نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو معلوم نہیں ہے کہ جس کے خلاف میں قیام کر رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ امام کو سب کچھ معلوم ہے، امام ہر چیز سے واقف ہے، لیکن امام ان کو فرماتے ہیں جواب میں کہ میں خطا اور خطر کے دو راہے پر ہوں۔ خطرہ امام کو بھی نظر آ رہا ہے، لیکن دین اسلام کو قربان کر کے خطرے سے اپنے آپ کو بچانا یہ امام کا مکتب نہیں ہے، یہ سید الشہداء علیہ السلام کا موقف نہیں ہے۔ لوگوں کی نگاہ خطرے پر لگی ہوئی ہے، لیکن امام حسین علیہ السلام کی نگاہ اس نقصان کے اوپر لگی ہوئی ہے جو نقصان دین مبین اسلام کو پہنچ رہا ہے۔ اس لیے امام نے تمام مشوروں کو، تمام تجاویز کو، تمام خطرات کو بالائے طاق رکھ کر اپنا فیصلہ نہیں بدلا اور مدینہ سے نکلنے کا فیصلہ کر کے کربلا کی طرف عازم سفر ہو گئے۔ جب 28 رجب کی رات امام حسین علیہ السلام مدینہ سے خروج فرما رہے تھے تو روایات کے مطابق تاریخ نے لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام سفر کی تیاریوں میں مصروف تھے اور امام کے ساتھ ساتھ امام کا چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل علیہ السلام بھی موجود تھا، اور اسی اثناء مسلم ابن عقیل نے امام سے فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جس راستے سے ہم نے جانا ہے اس راستے کو بدل کر کسی ایسے راستے پہ نکلتے ہیں جس راستے پہ زیادہ لوگ نہ جاتے ہوں، کسی گمنام راستے پہ نکلتے ہیں، چونکہ اگر ہم کسی مشہور راستے پہ نکلتے ہیں تو پتہ چل جائے گا حاکم کو اور ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ امام کو خبردار کیا مسلم بن عقیل نے، اور امام نے مسلم بن عقیل کے اس مشورے اور جملے کے جواب میں یہ فرمان ارشاد فرمایا جو میں نے اپنے سرنامہ کلام قرار دیا اور آپ کی خدمت میں میں نے اس کا ایک حصہ بھی پڑھ لیا۔ جب مسلم بن عقیل نے امام سے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ کسی گمنام راستے پہ نکل جائیں تاکہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، حاکم کا لشکر، حاکم کی فوج ہمیں پکڑ نہ سکے اور ہمارے لیے کوئی خطرہ ایجاد نہ ہو، تو امام نے مسلم بن عقیل کے اس مشورے کے جواب میں یہ فرمان ارشاد فرمایا۔ امام نے ان سے فرمایا کہ فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام لا واللہ یا ابن عمی، اے میرے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل، خدا کی قسم، امام حسین علیہ السلام خدا کی قسم کھا کر مسلم بن عقیل سے ارشاد فرماتے ہیں لا واللہ یا ابن عمی، اے میرے چچا زاد بھائی مجھے اپنے خدا کی قسم ہے، لا فارقت هذا الطریق ابدا، میں امام حسین علیہ السلام جس راستے پر نکلا ہوں، جس ہدف کے لیے جانے لگا ہوں، جو راستہ میں نے چنا ہے، مجھے اپنے خدا کی قسم میں امام حسین علیہ السلام اس راستے کو کبھی بھی ترک نہیں کروں گا، کبھی بھی اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، کبھی بھی اپنے راستے سے منحرف نہیں ہوں گا، خطرے لاکھ سہی، دشمن ہمارے پیچھے سہی، ہمارے سامنے قتل و اسارت و شہادت و مظالم ہی سہی، لیکن امام حسین علیہ السلام نے دو ٹوک فیصلہ کیا ہے لا فارقت هذا الطریق ابدا، اس راستے کو کبھی بھی میں ترک کرنے والا نہیں ہوں، کبھی بھی یہ راستہ چھوڑنے والا نہیں ہوں، کبھی بھی اس راستے سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ او انظر الى ابیات مکہ او یقضی اللہ فی ذالک ما یحب و یرضا، امام نے فرمایا کہ اے مسلم ابن عقیل، میں امام حسین علیہ السلام انتظار کروں گا اس وقت کا کہ میرا خدا میرے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے، جو میرا خدا چاہے گا وہی امام حسین علیہ السلام کو راضی ہے، اس پہ وہی امام حسین علیہ السلام کو قبول ہے۔ لیکن
اپنے راستے سے سید الشہداء علیہ السلام کبھی بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لا فارقت ھذا الطریق، یعنی وقت کی یزید کے خلاف، وقت کے طاغوت کے خلاف، وقت کے حاکم کے خلاف اور غیر الہی سلسلے کے خلاف سید الشہداء علیہ السلام نے جو قیام کا فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے تناظر میں امام کو شہادت بھی قبول ہے، امام کو اپنے خاندان اور علی کی بیٹیوں کی اسارت بھی قبول ہے، امام کو ہر طرح کے مظالم اور مصائب کو سہنا بھی قبول ہے، لیکن ابن عم سید الشہداء علیہ السلام کا موقف اٹل ہے، اپنے راستے سے کبھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، ظالم کے خلاف قیام ہے۔ اس فرمان سے، اس امام کے اس جملے سے ہم جو نقطہ اخذ کرنا چاہتے ہیں اور جو ہمیں درس ملتا ہے امام کے اس فرمان سے، وہ درس ہمیں یہ ملتا ہے کہ عزاداری، کربلا کا قیام، عاشوراء کی تحریک اور سید الشہداء علیہ السلام کی یہ آواز جو 28 رجب کو مدینہ سے شروع ہوئی، یہ آواز، یہ تحریک، یہ قیام گویا ایک قیام ہے، ایک تحریک ہے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے، لوگوں کو جگانے کے لیے۔ جب سید الشہداء علیہ السلام نے دیکھا کہ مکہ کے لوگ اپنے وقت کے طاغوت سے لا تعلق ہو کر حج اور عمرے میں مصروف ہے، جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ وقت کے مسلمان مدینہ میں بیٹھ کر روضہ رسول کی زیارت میں مصروف ہے اور وقت کے طاغوت اور یزیدیت سے لا تعلق اور کنارہ کش ہے، جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ کوفہ کے مسلمان اپنی عبادات اور حب اہل بیت میں مشغول ہے اور وقت کے طاغوت اور یزیدیت سے لا تعلق ہے، جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ بصرہ کی مسلمان اپنے معاملات میں مگن ہے اور مصروف ہے اور وقت کے طاغوت سے ان کا واسطہ نہیں ہے، یزیدیت کے خلاف کوئی آواز نہیں ہے، تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرہ میں بدل دیا، نانا کا روزہ چھوڑ دیا، مدینہ تو رسول چھوڑ دیا اور مکہ سے، مدینہ سے، حجاز سے نکل کر تپتی دھوپ میں کربلا کی صحرا کی طرف نکل پڑے، یہ بتانے کے لیے کہ ہر دور میں، ہر زمانے میں مسلمان کا، مومن کا فریضہ یہ ہے کہ اپنے وقت کے لوگوں کو، انسانیت کو وقت کے زمانے کے مطابق طاغوت کے خلاف خواب سے، نیند سے، غفلت سے جگا کر وقت یزیدیت کے خلاف بیداری کا درس دے دے۔ یہ حسین ابن علی کا پیغام تھا۔ عاشوراء، کربلا نہضت ہے، تحریک ہے، کس چیز کا؟ قیام اور بیداری کا۔ جب سارے لوگ غفلت میں چلے جائیں، جب سارے لوگ نیند میں چلے جائیں، جب سارے لوگ لا تعلق ہو جائے، کنارہ کش ہو جائے، اس وقت حسین ابن علی لوگوں کو درس دیتے ہیں کہ اب کربلا برپا کرنی ہے، اس لیے کہ کربلا برپا کیے بغیر لوگ بیدار نہیں ہو سکتے، عاشوراء برپا کیے بغیر زمانہ بیدار نہیں ہو سکتا۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج اسی کربلا کو لوگ ایسے پیش کرتے ہیں کہ جس سے طاغوت کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کا جواز نکلتا ہے، آج اسی کربلا کو ایسے پیش کیا جاتا ہے کہ عزادار کو یزید سے لا تعلق بنا دیا جاتا ہے۔ ہم کربلا منائیں، آپ کربلا کو منائیں، اپنے طریقے سے منائیں، مجلس کو اپنے طریقے سے برپا کریں، عزاداری کو اپنے رسم کے مطابق برپا کرے، لیکن مومنین کرام، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام، عزاداری، کربلا اور عاشوراء کی یاد منانے کے لیے اگر آپ حقیقی کربلا برپا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کربلا کی یاد منانے کا درس حضرت امام جعفر صادق اور امام باقر علیہ السلام سے لینا پڑے گا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کربلا کو کس طرح برپا کرتے تھے؟ جب ائمہ معصومین علیہ السلام کے دور میں کربلا برپا ہوتی تھی تو اس زمانے کے یزید کے، فرعون کے ایوان لرز جاتے تھے، اور آج کی عزاداری اگر وہی رخ اختیار کر لے تو یقین کر لے آج کی یزید،
آج کا فرعون بھی اس عزاداری سے لرز سکتا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ جب انقلاب برپا کر کے دنیا کے سامنے کربلا اور عاشورہ اور تشیع کا مکتب پیش کر کے ببانگ دہل اعلان کر گئے کہ ہم یزیدیت اور طاغوتیت کے خلاف ہے، تو کسی نے امام سے پوچھا کہ یہ انقلاب، یہ حکومت، یہ یزید کے خلاف آواز اٹھانا، یہ طاغوت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو للکارنا، یہ عزت، یہ کرامت کہاں سے ملی؟ امام نے فرمایا کہ ہر چہ داریم از کربلا داریم، ہر چہ داریم از عاشورہ داریم۔ خمینی کے پاس آج انقلاب ہے، خمینی کے پاس آج بسیج ہے، خمینی کے پاس آج وقت کی یزید کو للکارنے کے لیے جذبہ ہے، جوش ہے، حرارت ہے۔ یہ سب کچھ ہم نے کربلا اور عاشورہ سے لیا ہے۔ کربلا کے اندر اتنی طاقت موجود ہے، کربلا کے اندر اتنا پوٹینشل موجود ہے کہ ہر زمانے کے اندر ہر ملک کے اوپر مسلط یزید کو سرنگوں کر سکتا ہے، بشرطی کہ جو عزاداری میں شریک ہونے والے عزادار ہیں وہ اس عزاداری کو اسی طرح برپا کرے جس طرح ائمہ معصومین عزاداری کو برپا کرتے تھے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام عزاداری کو کیسے برپا کرتے تھے؟ ائمہ معصومین علیہ السلام عزاداری کو تحریک اور قیام اور نہضت بنا کر برپا کرتے تھے۔ وہ لوگ جو بیدار نہیں ہوتے تھے، وہ لوگ جو بنو امیہ کے وفادار رہتے تھے، وہ لوگ جو درست اسلام اور نادرست اسلام کے درمیان فرق نہیں کر سکتے تھے، ان لوگوں کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام کربلا کی یاد تازہ کر کے ان کو حق اور باطل کا راستہ دکھاتے تھے، ان کو علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور لعنت اللہ علیہ کا فرق بتاتے تھے ائمہ معصومین علیہ السلام۔ کس کے ذریعے سے؟ عزاداری کے ذریعے سے، مجالس کے ذریعے سے، عزائے حسین ابن علی کے ذریعے سے۔ لیکن یہ عزاداری، یہ حق اور باطل کے درمیان نبرد، یہ وقت کے طاغوت کے خلاف قیام امام حسین علیہ السلام نے جو برپا کیا، یہ درس سید الشہداء علیہ السلام نے اپنے مادر گرامی سے لیا۔ کربلا کا آغاز عاشور کے دن سے نہیں ہوتا، کربلا کا آغاز 7 محرم سے نہیں ہوتا، کربلا کا آغاز 28 رجب سے بھی نہیں ہوتا، کربلا کا آغاز رحلت رسول اللہ کے بعد مدینہ سے ہوتا ہے۔ بعد از رسول اللہ حسنین کی مادر گرامی مدینہ کے اندر اتنا گریہ کیا بی بی نے، تاریخ نے سب سے زیادہ کثرت سے گریہ کرنے والی ہستیوں میں سے ایک نام جو لکھا ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ۔ بی بی نے اتنا گریہ کیا۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ بی بی کو سب سے زیادہ محبت امام حسین علیہ السلام سے تھی، لیکن امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ محبت بی بی کو جو تھی وہ اپنے بابا رسول اللہ سے تھی۔ مولا حسین سے بھی بی بی کو بہت محبت تھی، لیکن بابا رسول اللہ سے بی بی کو بہت محبت تھی۔ بابا کی جدائی میں بی بی مدینہ کے اندر گریہ کرتی تھی، لیکن عجیب مسلمان تھے، عجیب کلمہ گو تھے۔ امیر المومنین کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں بی بی کی گریہ سے تکلیف ہے، آپ بی بی سے کہیے کہ مدینہ کے اندر زیادہ گریہ نہ کریں۔ کسی نے بی بی کی گریہ کا مداوع نہیں کیا مدینہ کے اندر، کوئی پوچھنے نہیں آیا، لیکن رسول اللہ کی بیٹی جب روتی ہے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور بی بی کا اپنا غم اپنی جگہ پر، لیکن بی بی کے غم کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کا غم بھی بی بی کو بہت ستاتا تھا۔ ایک دن امیر المومنین مدینہ کے اندر گھر کے اندر تشریف لے آئے، جناب سیدہ پوچھتی ہے ابو الحسن
مجھے معلوم ہوا ہے کہ مدینہ کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، امیر المومنین کو لوگ سلام نہیں کرتے۔ امام نے فرمایا اے سیدہ، کاش اتنا ہی ہوتا، لوگ علی کو سلام نہیں کرتے۔ بات اس سے زیادہ مظلومیت کے ہے، علی مدینہ کی گلیوں میں مسلمانوں کو سلام کرتے ہیں، مسلمان علی کے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ یہ جناب سیدہ کے غم تھے۔ اور عزادارو، پھر مدینہ کے اندر وہ دن بھی آیا جب مدینہ کے اندر ایک منادی نے ندا دی، اے مسلمانوں گھروں سے باہر نکلو، جناب سیدہ کا در جلانا ہے۔ اور در جلانے کے منادی نے جب ندا دی، مدینہ کی گلیوں میں ہر مسلمان گھر سے باہر نکلا اور دروازہ اہل بیت کے باہر کھڑے ہو گئے۔ باب اہل بیت پہ کھڑے ہو کر ایک گستاخ نے دھمکی دی، کیا کہنے لگا؟ دروازہ کھولو، ابو الحسن کو باہر نکالو، وگرنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ اور آگ لگانے کی دھمکی دیتے وقت انہوں نے دھمکی دینے کے بعد انتظار نہیں کیا، بلکہ دروازے کو آگ لگا دی۔ اور ظلم بالائے ظلم یہ کیا کہ دروازہ جلنے کا انتظار بھی نہیں کیا، جلتے ہوئے دروازے کو ٹھوکر لگانے لگے۔ اور عزادارو، جلتا ہوا دروازہ جب مسلمان ٹھوکر لگانے لگے، ایک دفعہ وہ جلتا ہوا دروازہ گرنے لگا۔ اور جلتا ہوا دروازہ جب گرنے لگا، میں اتنا کہوں گا کہ پشت دروازہ سے ایک آواز آئی دختر رسول کی، جناب سیدہ کی کیا آواز آئی؟ الیہ الیہ فضہ فضہ خزینی، فضہ آئیو، رسول اللہ کی بیٹی زوجہ امیر المومنین جناب سیدہ کی بدن میں محسن شہید ہو گیا۔ اور عزادارو، تاریخ نے لکھا ہے کہ جب جناب سیدہ در و دیوار کے درمیان آئی تو فضہ کو قریب بلا کر فضہ کے کان میں ایک بات کہنے لگی۔ وہ بات کیا تھی؟ جناب فضہ سے فرماتی ہے، فضہ خبردار، جناب سیدہ کے پہلو میں جو زخم ہے اس زخم کا علی کو معلوم نہ ہو، اس وجہ سے کہ علی کا دل پہلے بھی بہت زخمی ہے، علی کو مسلمانوں نے بہت ستایا ہے۔ اور اگر علی کو جناب سیدہ کے پہلو کا زخم معلوم ہو گیا، علی برداشت نہیں کر سکے گا، علی جناب سیدہ کا زخم برداشت نہیں کر سکے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب وباسمك العظيم الأعظم وبالحسین کا سب مل کے پڑھیے۔